بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیوں اس آیت دے اندر اللہ تعالی سانو کوئی کام کرن دا حکم دے رہے نے یا کسے کام تو رکن دا حکم دے رہے؟ اس آیت دے اندر بھی رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ دے کولو مدد طلب کرو۔ احباب گزارش ہے کہ توجہ دے نال گفتگو سنیا جے، آئی چرائی والا سلسلہ جڑا تھوڑا جا ڈلے رکھیا جے، چونکہ اے مجلس دے منافی ہے، اے دین دی مجلس ہے، قرآن و حدیث دی مجلس ہے، اس دے اندر اے سلسلہ جاری رکھنا اے درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماندے نے ایمان والیو نماز اور صبر دے ذریعے اللہ دے کولو مدد منگیا کرو۔ ہوئے گا کہ اگر بندے تے مصیبت آئی، پریشانی آ گئی ہے نا، تے ساری جگہ تے بندہ در در تکے کھان تو بعد کسی مصیبت دور نہ ہوئے، اس بندے نو چاہیے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کائنات نال اپنی کال ملا لے، اللہ ایسیاں بیماریاں بھی دور کر دے گا جڑی ڈاکٹر بھی لا علاج کہہ چکے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ اسی نماز پڑھ دیں ہاں، کوئی شک نہیں، لیکن مسجد اندر آ رہے ہیں نہ سنو پتہ ہے نماز کیڑی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر بندہ مصلی تے جان صف اندر کھڑا ہو جاندے، نماز شروع کر لیندہ ہے، لیکن او دا خیال دائیں بائیں ادھر ادھر جاندہ ہے، کاروبار اندر، دکان مکان اندر، او دا سارا خیال جاری رہتا ہے۔ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مسجد اندر آیا، نماز پڑھ دے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلا گیا، 100/100 اجر لے کے چلا گیا۔ ایک بندہ آیا نماز پڑھن، نماز آیا انہوں 90% اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ آئے گا اور جناب 80%، 70، 50، 100 چلتا جناب 0%۔ ایک بندہ آیا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلا گیا، فرمایا اس بندے نو ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اجر نہیں ملیا۔ نماز پڑھی لیکن اجر تو محروم، کیوں؟ چونکہ اس بندے دی نماز او نماز نہیں جو رب نو چاہیے۔ رب نو تے نماز او چاہیے نا کہ جس نماز اندر عاجزی ہوئے، جس نماز اندر سکون ہوئے، اطمینان ہوئے، بندہ کھڑا ہے مصلی تھے، ہاتھ جناب بندے ہون اور رب نال کال ملدی ہوئے، اللہ دی قسمیں بندے نو سکون آ جاندے۔ سکون ایسا آندا ہے کہ بندہ سارے راستے، سارے رابطے منقطع کر کے رب کائنات نال گفتگو کر لیندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز سے بارے کی آمدہ ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز متعلق صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اللہ دے رسول جدو نماز پڑھ دینے آپ دے سینے اندر رون دی آواز آندی ہے، جاوے ہنڈیاں چولے تے پئی ہوئے تے جناب ابل دیاں ہنڈی چو آواز آندی ہے نا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک چو رون دیاں آواز آندیاں نے۔ حضرات میں بھی نماز پڑھ داواں، تو بھی نماز پڑھ دیں، آئی اپنی نماز سے غور کریے نا، کیا اسی آج تک رب دی بارگاہ دی اندر کھڑے ہو کے روئے ہیں کہ نہیں روئے؟ اگر میں تو رو پیندے مبارک، اگر نہیں روندے میرے بھائیاں پھر اپنی نمازاں تے غور کر لینا۔ آج جناب بڑے لوگ نمازاں پڑھ دینے، 5 وقت نمازی مل جائے گا، لیکن نماز نال او بندہ سودی کاروبار بھی کردہ ہوئے گا، بندہ 5 وقت نمازی بھی ہے لیکن رشوت بھی لئی جاندہ ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے، آلات موسیقی نال بندہ پیار بھی کردہ ہے، 5 وقت نمازی بھی ہے لیکن پھر بھی اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ چلا جاندہ ہے۔ حضرات میں ایک چھوٹا جیاں سوال کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جڑا بندہ نمازی ہے، نماز بندہ
بندے نو بے حیائی فحاشی تو روک دیندی ہے اج دا بندہ 5 وقت دا نمازی بھی ہوئے تہجد دا اہتمام بھی کردا ہوئے لیکن پھر بھی اللہ دیاں نافرمانیاں بندہ کردا چلا جا رہا ہے ادھر رب دا قرآن کہہ رہا ہے نمازی بن جاؤ فحاشی تو دور ہو جاؤ گے نمازی بن جاؤ اللہ دے تابعدار بن جاؤ گے نمازی بن جاؤ اللہ دیاں نافرمانیاں والے کام چھوٹ جان گے لیکن آج دا مسلمان نمازی بھی ہے لیکن پھر بھی اللہ دیاں نافرمانیاں ہو رہی نے حضرات میں کہنا چاہواں گا میں کی دسنا چاہ رہا میں کی پیغام دینا چاہتا ہاں اللہ دا قرآن حق ہے اللہ دا قرآن سچ ہے لیکن میرے ویرا ساڈی نمازاں دے اندر کمی ہے ساڈی نمازاں دے اندر عیب آ چکے نے ساڈی نمازاں دے اندر عاجزی انکساری ختم ہو چکی ہے نا آئیے ذرا غور کرنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرمانے آپ دیکھ صحابی مسجد دے اندر آندے نماز پڑھی فسلم علیہ اللہ دے رسول نو سلام کیتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دا جواب دیتا ہے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی فرمایا آنے والے نماز پڑھ لئیے نماز پڑھ کے جان لگا میرا پیغام سن لینا ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا جا نماز پڑھے تو نماز نہیں پڑھی اور صحابی نے پھر دوسری مرتبہ نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے پھر جان لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کر دے اللہ دے رسول فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں پڑھی جناب جدو صحابی رسول لے اللہ دے رسول دی زبان نبوت چو دوسری مرتبہ سنیا نا ارجع فصلی فإنک لم تصلی لوٹ جاؤ نماز پڑھ تو نماز پڑھی کوئی نہیں کہنے لگا اللہ دے رسول جی اس تو زیادہ اچھی اس زیادہ اچھے طریقے دے نال نماز پڑھن دا طریقہ منو تے کوئی نہیں آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نماز دا طریقہ سمجھایا ہے اور فرمایا میرے صحابی جب بندہ قیام اندر کھڑا ہو جائے نا پھر پورے سکون نل قیام کرے پورے اطمینان نل رکوع کرے پورے اطمینان نل سجدہ کردہ چلا جائے گا حضرات اس حدیث پاک تو کی پتہ چلے ہے اس صحابی نے نماز پڑھی ہے لیکن اللہ دے رسول فرماندے ہے تو نماز نہیں پڑھی ایمان نل دسو ہاں نماز پڑھی کہ نہیں بولو نماز پڑھیے لیکن اللہ دے رسول فرماندے تو نماز نہیں پڑھی پھر فرمایا نماز نہیں پڑھی کیوں بار بار فرما رہے نماز نہیں پڑھی چونکہ اس بندے دی نماز او نماز نہیں جو رب نو مقبول ہے جو رب نو چاہی دیے اس صحابی نے نماز نہیں پڑھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا طریقہ سمجھایا ہے اور اس طریقے دنال پھر نماز پڑھی جا رہی ہے الہ العالمین دا قرآن فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا لوگوں نماز پڑھو زکاة دیو نماز سے جناب زکاة دی ادائیگی اندر وأطیعوا الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو سامنے رکھے آجے لعلکم ترحمون پھر تواڈے تے رحم کیتا جائے گا آئیے دوسرے حدیث پاک تے غور کریے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی ہے اونا دا نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے نے اونا دے سامنے ایک بندہ نماز پہیاں پڑھ دائے تے سیدنا حذیفہ فرماندے نے منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ اللہ والیا اس طرح دی نماز پڑھ دیاں تینوں کتنا عرصہ ہو چکے آئے اور بندہ کہنے لگا مینوں اس طرح دی نماز پڑھ دیاں کم از کم 40 سال ہو گئے نے کتنے سال ہو گئے 40 سال ہو گئے اس طرح دی نماز پڑھ داواں سیدنا حذیفہ فرماندے نے واللہ والیا
اگر اسے حالت اندر اسے طریقے نہ نماز پڑھ دیاں تینوں موت آ گئی، تیری موت نبی پاک دے طریقے تے نہیں ہوئے گی۔ اگر اسے حالت اندر تینوں موت آ گئی، تیری موت اسلام تے موت نہیں ہوئے گی۔ کیوں؟ نماز پڑھدا ہے، لیکن فرمایا 40 سال بھی ہو گئے نماز پڑھدیاں، تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی، چونکہ تیری نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں۔ اگر نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں میرے بھائی، پھر ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی نماز نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بناؤ، پھر وہ دا فائدہ ہوئے گا۔ جدو نماز اللہ دی ہاں قابل قبول ہو جائے، انشاءاللہ پھر زندگی دیاں پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جان گی۔ آج ساری زندگی اندر پریشانیاں، ہر بندہ پریشان نظر آندے، چونکہ ساری نماز اندر سکون کوئی نہیں۔ آئیے ذرا تیسری حدیث پاک تے غور کرنا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سارقتاً، دنیا تے بڑے بڑے چور نظر آن گے، بڑے بڑے ڈاکو نظر آن گے، لیکن امام کائنات نے فرمایا دنیا دا سب تو بدترین چور او چورے الذی یسرق من صلاتی، جڑا بندہ اپنی نماز نو چوری کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ بولو، اپنی نماز نو چوری کردا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ دے رسول جی کیف یسرق من صلاتی، بندہ اپنی نماز نو چوری کس طرح کرے گا؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جڑا بندہ نماز پڑھے لیکن نماز اندر نہ رکوع پورا کرے گا نہ سجدہ پورا کرے گا، اے بندہ اپنی نماز نو چوری پیا کرتا ہے، اور دنیا دا سب تو بدترین چور ہے۔ ہن میں گزارش کراں گا، ہن اپنے گریبان تے جھانکیے، کیا اسی اس طرح نماز نہیں پڑھتے، نہ ساڈا رکوع پورا ہوندا ہے نہ سجدہ پورا ہوندا ہے؟ ہاتھ اٹھائے بڑی جلدی دے نال، اس طرح کہ نہیں؟ رکوع جا لگے اپنے ہاتھوں کو کدے کندھے تک نہیں اٹھایا، نہ سکون نہ ٹکایا ہے، بس جلدی نال آئے تیزی نال کیتا، رکوع اندر سجدے اندر چلے گئے، اسلام پھریا چلے گئے۔ قیام اندر کھڑے ہاں بڑی تیزی نال الحمدللہ رب العالمین، نہ خود نو پتا میں کی پڑھ رہا، نہ اگلے بندے نو پتا ہے بندہ کی نماز پڑھدا پیا۔ جدو اسی نماز دا حال کیتا، سب تو اہم ترین عبادت نماز، سب تو بہترین عمل نماز، جدو اسی نماز نال اے حال کیتا ہے، پھر ساری زندگی اندر پریشانیاں نہ تکی آئے۔ کدی تنہائی اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ، سکون نال پڑھ، اللہ دی قسمیں مزہ نہ آئے تو پھر کیا نا؟ جنہیں بیٹھے میرے سمیت موت آ جائے، آج آ جائے کل آ جائے، کوئی پتہ نہیں کدوں موت آئے۔ موت بڑھا کے کوئی بندہ جان چھڑا سکتا نہیں، موت بڑھا کے میرے بھائیو اگر کسی بندے تے موت آ گئی، رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہونا پہ گیا، اور رب نے نماز سے متعلقہ سوال کیتا کہ میری اور تہاڈی زندگی اندر 2 رکعتیں ایسی ہیں جنہیں اسی پورے اطمینان پڑھیاں، اپنی پوری زندگی اندر صرف 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ رب دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا جائے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلا کم جس سے متعلق سوال کیتا جائے گا وہ نماز ہوئے گی۔ کیا ساری زندگی اندر صرف 2 رکعتیں ایسی ہیں جنہیں اسی رب دے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکی اللہ ہاں میں فلاں وقت اندر صرف 2 رکعتیں پڑھیاں تیرے واسطے پڑھیاں؟ اگر ہے بڑے خوش نصیب ہو، اگر نہیں ہے میرے بھائیو پھر غور کیجئے، زندگی گزر گئی کوئی فائدہ نہیں، موت آ گئی، رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے۔ جو ساری نمازی حالت ہے نا، اللہ دی قسمیں ایسیاں نمازاں رب نو نہیں چاہیے دیاں۔ آپ نے فرمایا سلسلہ سیدی حدیث ہے، ایک بندہ 60 سال تک نمازاں پڑھدا رہا، لیکن رب کائنات نے اس بندے دی ایک نماز نو بھی قبول نہیں کیتا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟
وہ نماز اندر سکون ہی نہیں، نہ قیام صحیح طریقے نہ کر رہے، نہ رکوع صحیح طریقے نہ کر دے، نہ سجدے صحیح طریقے نہ کر دے۔ میرے بھائیو نماز پڑھو سکون دے نال، اطمینان نال، ایسی نماز پڑھو۔ امام بخاری رحمہ اللہ دے متعلق میں پڑھے ہے کہ نماز پڑھ دے نے، نماز پڑھ دیاں ایک پونڈ آیا ہے، ڈھنگ ماردا گیا، 16 یا 17 ڈھنگ مارے، لیکن نماز جاری رکھی۔ سلام پھیریا، ساتھیوں نے کہنے لگیا چیک کریا جے کیڑی چیز آ کے مینوں تکلیف پہنچا رہی ہے، دیکھا گیا تو پونڈ نظر آیا، 16 یا 17 ڈنگ مارے لیکن نماز نہیں توڑی۔ ساتھیوں نے کیا حضرت صاحب شیخ صاحب پہلے دس دے اسی تکلیف دور کر دیں۔ کہنے لگے نماز پڑھدا سی، نماز اندر تلاوت جاری سی، مزہ بڑا آ رہا سی، انہوں ختم کرنا دل نہیں سی کرتا۔ ایسی نماز بنائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نماز پڑھ دے اتنی عاجزی نال، انکساری نال کہ لوگ جناب کچھ کہہ جاندے انہوں نے پتہ نہ ہوندا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات نو ختم کردا، سیدنا عروہ بن زبیر رضی رحمت اللہ علیہ، انہاں دی زندگی دا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نماز دی اہمیت چیک کیجئے کہ نماز اندر سکون کیسا ہونا چاہیے، اور نماز رب نو مقبول کیڑی نماز ہے۔ عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ، انہاں دی لات دے اندر ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ مرض بڑھدا اس حد تک چلا گیا کہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہن تہاڈی لت نو کٹنا پئے گا۔ کی کرنا پئے گا؟ لت کٹنی پئے گی۔ اچھا جی کی کرنا پئے گا؟ لت کٹون واسطے کی کریے؟ فرمایا اسی تانوں کچھ میڈیسن دیندے ہاں، کوئی شربت ہوئے گا، انہوں استعمال کر لو، یہ اندر نشہ ہوئے گا، تسی جناب مدہوش ہو جاؤ گے، اسی تہاڈی لت نو کٹ دیاں گے، تانوں تکلیف نہیں ہوئے گی۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ والے ہو، میری لت نو تسا کٹنا ہے اور مینوں شربت اس واسطے پلا رہے ہو مینوں تکلیف نہ ہوئے، میں مدہوش ہو جاواں گا، مینوں پتہ نہیں لگے گا، تسی لت کٹ دے ہو گے۔ میں مشروب نہیں پیاں گا چونکہ یہ اندر نشہ موجود ہے، اور اسلام اندر نشہ حرام ہے، نہ ہی نشہ آور دوائی استعمال کیتی جا سکتی۔ تسی اس طرح کریا جے اپنی ازار لے آؤ، میں وضو کر کے نماز واسطے کھڑا ہو جاواں گا، میں رب نال کال ملا لواں گا، تسی میری لت کٹ دے آجے۔ اس طرح ہویا، وضو کیتا، مصلی تے کھڑے ہو گئے، سیدنا عروہ بن زبیر رحمت اللہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، ادھر ڈاکٹر نے آ کے لت کٹ دی، انہوں نے پتہ نہیں لگیا۔ اے ہے نماز جو رب نو چاہیے دی ہے۔ اسی نماز پڑھ دیاں کوئی ساری نماز اندر سکون نہیں۔ میرے بھائیو خدا را گزارش ہے اپنی نماز اندر سکون پیدا کر لو، نمازی بن جاؤ، نماز اندر خیر ہے، نماز اندر برکت ہے، رب دی رضا نمازی بندے تے، رب دیاں رحمتاں نمازی بندے تے ہون گیاں، لیکن اس وقت نصیب ہون گیاں جدو ساری نماز بہتر ہوئے گی۔ اس واسطے نماز واسطے کھڑے ہو پورے سکون دے نال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آرام نال اذکار کرو، تسبیحات پڑھو۔ جدو آرام نال تسبیحات پڑھو گے انشاءاللہ پھر سانو پتہ لگے گا میں مصلی تے کھڑا ہو کے رب نال گفتگو پیا کرداں۔ جدو اسی رب نال گفتگو کران گے، اس طرح عبادت کران گے کہ رب سانو ویکھدا پیا، اسی رب نو ویکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ساڈے دل نرم ہون گے۔ جدو دل نرم ہو گئے، نماز اندر سکون پیدا ہو گیا، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، انشاءاللہ پھر ساری نمازاں اللہ دی ہاں قبول ہو جان گیاں، نمازاں قبول ہو گئیاں۔ اللہ رب العزت ساری زندگی دیاں پریشانیاں غم مصیبتاں ختم فرما دیں گے۔ اللہ دی کولو دعا ہے اللہ تعالی سانو صحیح معنی دے اندر دین سمجھ کے اسے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔